الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعلیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رومی نے سوال کیا تو مولانا نے کہا میرا دل ہے میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ جواب دے۔ قضیہ اس طرح ہے، تھوڑا سا واقعہ کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولا میں آپ کی رعیت ہوں اور آپ کے شہر میں رہنے والا ہوں۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ ہی تو میری رعیت میں سے ہے اور نہ ہی تو میرے شہر میں سے ہے، انت من ابن الاسفر۔ تو ابن اسفر کے ہے، یعنی ابن اسفر جو تھا وہ رومی کا لقب تھا۔ تو کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ اس نے آپ کو بھیجا تھا معاویہ کے پاس اور معاویہ نے چند سوال لے کر، لیکن معاویہ کے پاس ان کا جواب نہیں تھا، تو معاویہ نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بتانا نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا یہ مولا یہ تو مخفی بات تھی، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کیا جواب میں نے دینا ہے یا میرے بچوں میں سے کسی ایک بچے سے اگر امتحان لینا چاہتے ہو، جواب لینا چاہتے ہو تو مل جائے گا۔ تو اس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ یہ چند سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، اور سورج اور چاند، آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کی کتنا فاصلہ ہے۔ پھر اس نے کہا قوس قزح کا کیا معنی ہے، اور ما مؤنث یہ کسے کہتے ہیں، اور وہ جو 10 چیزیں ہیں جو ایک کے بعد دوسری سخت ہے وہ کون کون سی ہے۔ امام نے سوال سنا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سید شباب اہل الجنہ، امیر المومنین، بلکہ ایسے کہوں کہ رحمت اللہ عالمین پر جو تہمت لگی تھی ابتری، اس ابتری کی تہمت کو ختم کرنے والے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین نے اس کی شان میں فرمایا کہ ان اللہ یصلح بہ الفئتین امتی، کہ میری امت میں جو بڑے فتنے ہیں ان کو ختم کرنے والا وہ حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، اور مولانا نے فرمایا سن سیل قال الحسن عم بین الحق والباطل اربع اصابع، حق اور باطل کے درمیان میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا فما رأیتہ بعینک فہو حق، جو اپنی آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے وہ حق ہے، وما سمعتہ باذنک باطل کثیر، اور جس چیز کو تو سنے اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ پھر مولانا نے دوسرا جواب دیا بین السماء والارض دعوت المظلوم، مولانا نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی مظلوم کی دعا ہے، کہ جو مظلوم کی دعا عرش جب ٹکراتی ہے، یہ فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان میں۔ پھر مولانا نے تیسرا جواب دیا، وہ کیا تھا، کم بین المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق کے درمیان میں مسافت کتنی ہے۔ تو امام نے فرمایا بین المشرق والمغرب یوم للشمس
نے فرمایا مغرب اور مشرق کی مسافت ایک دن سورج کا حرکت کرنا اور پہنچنا ہے، یعنی اس کی مسافت جو ہے بین المشرق مغرب، جو مشرق اور مغرب درمیان ہے، سورج کا ایک دن کا چلنا ہے۔ پھر فرمایا وقزح اسم شیطان، قوس و قزح جو کہتے ہیں، یہ قزح جو ہے یہ شیطان کا نام ہے۔ پھر فرمایا لا تقل قوس قز، قوس و قزح نہ کہو، کیونکہ قوس ہوا اللہ سبحانہ و تعالی، قوس جو ہے وہ اللہ ہے اور قزح جو ہے وہ شیطان ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا آگے علامت الخصب، جب بارش ہوتی ہے تو آپ قوس کو دیکھتے ہیں، اس کے 7 رنگ ہوتے ہیں، تو مولانا نے فرمایا امان لارض اہل الارض من الغرق، یہ بشارت ہے، یہ امان ہے اہل ارض کے، کس سے؟ غرق ہونے سے۔ جب قوس ظاہر ہوتی ہے تو وہ امان ملتی ہے کس کے لیے؟ اہل ارض کے غرق ہونے سے۔ پھر مولانا نے فرمایا اما المؤنث هو من لا يدري ذکر ام انثى، وہ مؤنث جسے یہ کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو مولانا نے فرمایا انثى فإنه سينظر فيه فإن كان ذكرا احتلم، اگر وہ مذکر ہوگا تو اسے احتلام ہوگا، وإن كان أنثى حاضت بدا ثديها، تو اس کے سینے پر جو علامت ہے پستان ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ پھر مولانا نے فرمایا وإلا قيل له، یا اس کے لیے کہا جائے ان اصاب بول الحید، اگر اس کا پیشاب جو ہے وہ سیدھا چلا گیا حید کے اوپر، فہو ذکر، تو وہ ذکر ہے، ان قطسا بولہ علی رجلہ، اگر اس کا جو بول ہے وہ اس کے پاؤں پر پڑا، کما ینتقصو بول البعیر، جس طرح اونٹ کا پیشاب جب کرتا ہے تو اس کے پاؤں پڑتا ہے، فہو امرتن، تو وہ عورت ہے، مؤنث ہے۔ پھر مولانا نے آگے فرمایا آپ کا آخری سوال ہے کوئی 10 چیزوں کے متعلق، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک کے بعد دوسری سخت ہے؟ مولانا نے فرمایا اشد شیء خلقہ اللہ الحجر، حجر سے زیادہ کوئی سخت چیز نہیں جس کو اللہ نے خلق کیا ہو، واشد منہ الحدید، اور اللہ نے اس سے زیادہ خلق کیا ہے حدید کو، یقطع بہ الحجر، کہ جس کے ذریعے حجر کو کاٹا جاتا ہے، واشد من الحدید النار، اور اس حجر سے، اس حدید سے جو سخت ہے وہ آگ ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تذیب الحدید، وہ آگ ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا اشد من النار ما، اللہ نے آگ سے زیادہ جو چیز کو سخت خلق کیا ہے اس کا نام ہے پانی، یطفی النار، جو آگ کو خاموش کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ واشد من الماء سحاب، پھر مولانا نے فرمایا پانی سے زیادہ سخت جو چیز ہے اس کا نام ہے بادل، ویحمل الماء، کیونکہ وہ اس کو اٹھا رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اشد من السحاب الریح تحتمل السحاب، مولانا نے فرمایا اس بادل سے جو سخت ہے اس کا نام ہوا ہے، جو اس کو سیر کراتی ہے۔ فرمایا اشد من الریح الملک، اس ہوا سے زیادہ سخت ہے وہ ملک ہے، فرشتہ ہے، الذی یردھا،
جو اس کو پلٹاتا ہے، وشد من الملک ملک الموت، اس فرشتے سے جو زیادہ سخت ہے وہ ملک الموت ہے، وشد من الموت الذی یمیت الملک، جو اس کو موت دیتا ہے، وشد من الملک الموت الموت الذی یمیت ملک الموت، اور ملک الموت سے جو زیادہ سخت ہے وہ موت ہے جو اس پر نازل ہوگی، وشد من الامر اشد من الموت امر اللہ تعالی الذی یدفع الموت، اور موت سے جو سخت ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کا امر ہے جو اس موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو بعض روایات میں فرمایا کہ اولی الامر، کیونکہ اللہ کی آیا کریمہ ہے کہ آل محمد جو ہیں وہ اولی الامر ہیں، تو ہم اللہ کا امر ہیں جو موت کو ٹال دیتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔